ایم پی سی سسٹم کا جو ابھی تک ہم نے اوور آل کور کیا اس کے اندر آئی ول سمرائز دا پرنسپلز آف دس ایم پی سی سسٹم. ایم پی سی سسٹم جنرل فارم کے اندر جیسے میں نے بتایا 3 سیکشنز کے اوپر مشتمل ہے. ون از فرنٹ اینڈ, دا ادر از دا انجن اینڈ دا بیک اینڈ. اور یہ تینوں کے تینوں جو فیزز ہیں یا سیکشن کہہ لیں, یہ تینوں کے تینوں پرفارم کریں گے تو ایم پی سی سسٹم پرفارم کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک آپ سیکشن کو لیں اور کہیں گے جی میں نے صرف یہی امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کا پاسبلٹی نہیں ہوگی, وہ افیکٹو نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے اندر ان پٹ ایک سیکشن سے دوسرے سیکشن میں آ رہا ہے اور دوسرے سے تیسرے سیکشن میں جا رہا ہے. ماڈیولز آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے ایک سیکشن کو صرف لے کر ہم نہیں چل سکتے. اسی طرح سپلائی چین انوائرمنٹ کے بیسس کے اوپر بھی جو ایم پی سی سسٹم ہے اٹ شوڈ کوآرڈینیٹ دا پلاننگ اینڈ کنٹرول ایفرٹس. میننگ پلاننگ ایفرٹس آپ کے فرنٹ اینڈ سے انجن سے آ رہے ہیں, اور پھر کنٹرول لیول کے اوپر آپ جا کر اس کے اندر جو بیک اینڈ کے اندر آپ نے ایگزیکیوٹ کیے ہیں یہ پروڈکشن وغیرہ کا شیڈیول وغیرہ, تو اس کے اندر دیر شوڈ بی اے کمپلیٹ کوآرڈینیشن بٹوین دیز modules, these two planning and control system. Then MPC system یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹینڈ الون ایک اپنے طور پر کام کر رہا ہے. MPC system should support the strategies and tactics of the firm. فرم نے ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کی ہوئی ہے, اس کے اندر پروڈکشن اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے. فرم کہہ رہی ہے کہ جی جسٹ ان ٹائم کو ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے اور اس کے بیسس پہ چلنا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایم پی سی اپنے طور پر ٹریڈیشنل مینوفیکچرنگ سسٹم کے لیے آپ نے ڈیولپ کر کے اس کے طور پہ چلا رہے ہیں. اسٹریٹجی چینج ہوگی, ٹیکٹکس چینج ہوں گے, آپ کا ایم پی سی اسی طرح چینج ہونا پڑے گا, کیونکہ ایم پی سی ول سپورٹ دا اسٹریٹجیز اینڈ ٹیکٹکس آف اے فرم. یہ اپنے طور پر ایک اسٹینڈ الون کام کرنے والی چیز نہیں ہے, یہ انٹیگریٹڈ ہے پورے سسٹم کے اندر. تو اسی وجہ سے پھر وہ افیکٹو کام کرے گی. اگر یہ نہیں ہوگا تو ایم پی سی فیل ہو جائے گی, جیسے کئی کمپنیوں میں یہ ہوا ہے. اس کا ایگزامپلز ہیں کہ ایم پی سی کمپنیوں نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی اور پروسیس کچھ اور ہے, اسٹریٹجی کچھ اور ہے, اور ایم پی سی کچھ اور لا کر اس کے اندر ڈالا ہے, اور اس بیسس کے اوپر دے تھاٹ کہ جی یہ چل پڑے گا, لیکن وہ فیلئر ہو گیا. اور اس کے اندر اچھی خاصی کاسٹ انوالو ہوتی ہے ایم پی سی کے اندر, سسٹم کے اندر. تو وہ جو کاسٹ ہے وہ پھر ریکور نہیں ہوتی, اور اس کی وجہ سے اچھی خاصی فیلئر پھر آتی ہے. تو اور اس بیسس کے اوپر کمپنیز بینکرپٹ بھی ہو سکتی ہیں. دین دیر از لائک آئی سیڈ کہ جی دیر آر ڈفرنٹ پروسیسز. ہم نے ابھی ڈسکس کیا جس کے اندر فلو ٹائپ پروسیس بھی ہے اور پروجیکٹ ٹائپ پروسیس بھی ہے. یہ جو 5 ڈفرنٹ ہم نے اسکیمز دکھائیں, پروسیسز دکھائے, اس کے اندر جو ایم پی سی یوز ہوں گے یہ تینوں پانچوں کے اندر ڈفرنٹ ٹائپس کے ہوں گے. اس کے اندر ڈفرنٹ آپشنز آپٹ کی ہوں گی. اب ایک فلو پروسیس ہے, اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک فلو پروسیس والی کمپنی کے اندر ایم پی سی اسی طرح کام کر رہا ہوگا جس طرح ایک اور فلو والی کمپنی کے اندر کر رہا ہوگا. یہ پاسبل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پروسیس کے اندر کمپنی کی ریکوائرمنٹ ڈفرنٹ ہو سکتی ہے, دوسری فلو پروسیس والی کمپنی کے اندر ریکوائرمنٹ ڈفرنٹ ہو سکتی ہے. تو کمپنی کی ریکوائرمنٹ کو بھی دیکھا جائے گا. اس کے علاوہ جو پروسیسز ہیں 5, ہر ایک کا ایک اپنا الگ ایم پی سی کے سسٹم ہوگا, اور اس بیسس کے اوپر یہ جو ایم پی سی سسٹم ہے اس میں چینجز آئیں گی, اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی. جنرلی تو 3 سیکشنز ہوں گے, لیکن یہ تینوں کے اندر جو آپشنز یوز کیے جا رہے ہوں گے, جو فار ایگزامپل مینوفیکچرنگ اسٹریٹجیز یوز کی جا رہی ہوں گی, وہ سارے کے سارے وہ ڈفرنٹ ہوں گی.
وہ سیم نہیں ہوں گی. اسی لیے جو پروسیسز ہے اس کے بیسس کے اوپر پھر MPC سسٹم بھی جو ہے وہ ڈفرنٹ ہوگا.